بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 17 اگست اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. 3.25 سال جب سے جن عاصم منیر صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے، تب سے لے کے آج تک وہ ہر روز کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاست کے میدان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اور ان کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کوئی نام لیوا نہ ہو. یہ ان کی خواہش ہے اور یہ ان کی کوشش ہے، اور یہ بات بتاتے ہوئے وہ اب گریز بھی نہیں کرتے، بلکہ اعلان بھی اور بند کمروں میں بھی یہ بات بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ بھول جائیں. بلکہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک کہ دھمکی آمیز گفتگو بھی کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے بہت سے متعدد لوگوں سے مل چکا ہوں، بات کر چکا ہوں جو بنفس نفیس اس سارے عمل سے گزرے اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ رد عمل دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس اپوائنٹمنٹ میں بھی ایک ڈیل شامل ہے، اور وہ ڈیل ہے جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب اس ڈیل سے وہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب تک پاکستان کے عوام یہ فیصلہ اپنا تبدیل نہیں کریں گے، عمران خان کی طاقت کم ہو نہیں سکتی. عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور 2 سال سے زیادہ ہو گیا، ان کو مقید کیا ہوا ہے، بے شمار مقدمات ہیں. اس سب کے باوجود سزائیں بھی سنا دی گئیں، ان کو تکلیفوں میں مبتلا رکھا گیا اور ان کو سخت ترین قید دی گئی، لیکن وہ نہیں مان رہے. اب ایک بار پھر اور ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی گواہی آ جاتی ہے، اور وہ گواہی یہ آتی ہے کہ عمران خان کو رام کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور ان 2 سال سے زیادہ عرصے میں عمران خان صاحب کے ساتھ مصالحت کے لیے جنرل صاحب نے بہت سارے چینل اویل کیے ہیں، اور وہ بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی، وہ سیاسی بھی اور وہ غیر سیاسی بھی، وہ سفارتی بھی اور غیر سفارتی بھی، اور خاندان کے بھی کئی افراد کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن عمران خان یہ بات نہیں مان رہے، اور اب مزید حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. کیونکہ آج سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قیدی جی معافی مانگ لیں. اور قیدی جی، پاکستان کی تاریخ تضادات سے بھری پڑی ہے. انہوں نے پھر اس تضادات میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہے ان کو فوج اقتدار میں لے کے آئی، اور پھر جب ان کے ساتھ انبن ہوئی 1977 میں، تو ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور ان کا جوڈیشل قتل کیا گیا. یہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج اپنے کالم میں لکھا ہے. یہ ایک تاریخ ہے، اور آج کیونکہ 17 اگست ہے 1988، 17 اگست آج ہی کے دن جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر بھی تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، سب کچھ تھے، اور پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا. اور وہ اس لیے بولتا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں رشین افغان جہاد جنگ جو ہے وہ لڑی تھی، اور اس طریقے سے لڑی کہ سوویت یونین سپر پاور جو ہے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے، اور دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ سامنے آیا. اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا خیال تھا کہ ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اور 11 سال انہوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. اور آج ہی کے دن 17 اگست 1988 کو ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، اور اس میں نہ صرف وہ تھے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، بریگیڈیئر سالک صاحب تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبدالرحمان تھے، بہت سارے بریگیڈیئرس تھے ہمارے، بہت سارے جنرل تھے، امریکی سفیر تھے. وہ سب کے سب طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک تاریخی بات بتاتا ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب نے محمد خان جنیجو کو خود وزیر اعظم بنایا تھا، اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں نہ آئے. اور 1985 کے الیکشن کروا کے انہوں نے غیر جماعتی نظام کھڑا کیا، اور اس میں سے ایک
IGI اور ایک مسلم لیگ نواز اپنی پسند کی مسلم لیگ جنیجو بنائی تھی. مسلم لیگ نواز اس کے بعد بنی تھی. محمد خان جنیجو صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا, وزیر اعظم بنا دیا. لیکن اپنے ہی قائم کردہ نظام کو انہوں نے ٹھیک 2.5-3 سال کے بعد ختم کر دیا تھا اور اسمبلیاں توڑ دیں. محمد خان جنیجو حکومت برطرف کر دی گئی اور واحد نواز شریف صاحب تھے جو کہ اس وقت بھی نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کرتے رہے پنجاب میں. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی بھی دی اور ان کے خاندان کو بھی تتر بتر کیا. 11 سال انہوں نے کرش کرنے پہ لگا دیا پیپلز پارٹی کو, ذوالفقار علی بھٹو فیملی کو, اور جلا وطنی, جیل, کوڑے, سزائیں, یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو جنرل ضیاء صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن کروانے تھے. انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے, اور یہ وجہ اس خاص طور پہ یہ انفارمیشن میرے پاس اس وقت کے کابینہ میں شامل جو وزیر تھے نگراں کابینہ میں, وہ یہ بتایا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کروانے کا, اور وہ اپنے اقتدار کو مزید طول دینا چاہتے تھے. لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا, اور وہ جن پہ بھروسہ کر رہے تھے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے, فرنٹ لائن کے طور پہ ہم لڑے ہیں اور بہت بڑی کامیابی تھی. اس لیے امریکہ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی خطرہ ہو. لیکن ان کا جو C-130 ہے اس کو سبوٹاج کا نام دیا گیا, اور آج تک اس کی تحقیقات سامنے نہیں آ سکیں. لیکن جیسے ہی وہ منظر سے غائب ہوئے آج ہی کے دن, اور اس کے بعد پھر پاکستان کا سیاسی موسم کھل گیا, اور پھر الیکشن ہوئے, اور الیکشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی, اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا. اور وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ہے, بھٹو فیملی آج بھی ہے, لیکن ضیاء صاحب نہیں ہیں, اور ضیاء صاحب کا طرفدار بھی کوئی نہیں ہے, اور ضیاء صاحب کی حمایت اور ان کے حق میں بیان کرنے والا بھی DGI-SPR کے سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. جنرل ضیاء صاحب کے بارے میں کوئی لفظ یا ان کے پہ تنقید ہو تو ان کا جواب دیا ہو, DGI-SPR نے کبھی نہیں دیا. تو یہ ایک تاریخ ہے. تو اس تاریخ کے تناظر میں آج سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ قیدی جی آپ معافی مانگ لیں, اور بہتر یہ ہے کیونکہ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ تم پاپولر بہت ہو, اور اس لیے پاپولیرٹی پہ ان کو بہت بھروسہ تھا, اور ان کا خیال تھا کہ وہ پاپولر رہیں گے, الیکشن ہوں گے, جیت جائیں گے تو واپس آئیں گے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مصالحت نہیں کی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مصالحت نہیں کی, اور وہ تختہ دار پر لٹکا دیے گئے. ایک بات تو اس میں یہ ثابت کر دیا گیا, سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انتقاماً سزائے موت دی گئی تھی, اور انتقاماً یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اور پھر اب سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا جو جوڈیشل قتل کیا گیا تو وہ بھی آپ سامنے آ چکا ہے. آگے جا کے کہتے ہیں جی قیدی جی سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں. بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا کر بٹھا دیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس سارے صورتحال کا نقطہ نظر جو ہے وہ آگے جا کے پھر وہ مزید کہانیاں مختلف مثالیں دیتے ہیں, اور کہانیاں بیان کر کے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ معافی مانگ لیں, معافی مانگیں اور واپس آئیں, اور واپس آ کے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی رول مل جائے. اب یہ جو عمران خان صاحب کو جب سے رکھا ہوا ہے جی گرفتار, میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کو جب ان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس وقت بھی عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ انہیں آج اٹھانے کا پروگرام ہے. تو وہ گھر سے نکلے زمان پارک سے, تو انہوں نے بتا کر نکلے تھے کہ اگر کوئی وارنٹ شرنٹ ہے تو مجھے دکھاؤ اور میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. لیکن انہیں اس طریقے سے گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا, اور مقصود یہ تھا کہ ان کو بھیانک طریقے سے گرفتار کیا جائے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی کچھ ہوا. ان کا گریبان ان کو کالر سے پکڑا گیا, ان کے سر پہ ڈنڈا مارا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے, اور وکیلوں کے سر پھاڑے گئے, اور وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا. اور اغوا اس لیے کیا گیا تاکہ اس اغوا کے نتیجے میں, اس ویژول کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہو, اور پھر 9 مئی کا اس کے نتیجے میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. اور احتجاج ایک نیچرل عمل تھا, فطری عمل تھا کہ جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو احتجاج ہوگا.
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نارمل احتجاج سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت ساری میٹنگز اس دن جو ہیں وہ منسوخ کروائی گئی تھیں 9 مئی کو، اور پہلے سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں. یہ سب کچھ 9 مئی سے پہلے ہو چکا تھا، اور اسی لیے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میں نہیں ڈرتا، مجھے گرفتار کریں. لیکن انہیں گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن جب تشدد بڑھا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے رہا کروایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری تھی وہ گرفتاری نہیں بلکہ اغوا تھا، اور اس پہ آگے جا کے انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ کارروائی ہو سکتی تھی. اور اس واقعے کی FIR درج کرنے کے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، لیکن CCTV فوٹیج بھی غائب اور آج تک وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں اور ریکارڈ پر ہیں. اب اسی بنیاد پہ 9 مئی کی بنیاد پہ ہی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ معذرت کر لیں، اور DGISPR بھی پریس کانفرنس میں آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ کم از کم معذرت تو کریں نا جی، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. اور کور کمانڈرز کانفرنس کے کئی اعلامیے جو ہیں وہ اسی تناظر میں ہوتے تھے، اور انتشاری، فسادی اور دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے، اور غداری کے لیبل بھی لگائے گئے. اور اس وقت جو ہے وہ شجر ممنوع قرار دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، عمران خان جیت گئے، الیکشن جیت گئے، اور 8 فروری 2024 کا نتیجہ آ گیا. پھر بھی وہ بضد ہیں کہ نہیں جناب آپ نے معافی مانگنی ہے. تو عمران خان صاحب معافی کہتے ہیں کہ جی میں بالکل مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے آپ تحقیقات کروائیں اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے اکارڈنگلی ہم فیصلہ کریں گے، اور اگر کوئی PTI کا ملوث ہوا تو ہم اس کو سزائیں دلوائیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور جس طریقے سے 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں وہ ایک تماشا ہے. اور سرکاری جھوٹے گواہ جو ہیں وہ باقاعدہ جھوٹے گواہ، رجسٹرڈ جھوٹے گواہ جو ہیں، ان کی گواہیوں پہ آپ نے بے شمار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو اب سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیر کہہ دیجیے، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں، انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت پر یقینی بنائیں. یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ بھی مل جائے گا. اب یہ سوال ہے کہ اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں. نہ کوئی لیڈر ان کی سکروٹنی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا، اور نہ ہی آپ کا خاندان. آپ اپنی طور پر اپنی ہی چاہنے والوں کو کے یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں. آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، عمران خان صاحب کیا دودھ پیتے بچے ہیں؟ عمران خان صاحب پہلے انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں ایک وقت گزارا اور ایک نام کمایا، اور کرکٹ کی دنیا کا مطلب ہے پوری دنیا میں انہوں نے پوری دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا، اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد 25 سال ان کی سیاست کا تجربہ ہے. تو کیا وہ فیصلے یوٹیوبرز کی مدد سے کر رہے ہیں؟ کیا وہ جیل میں بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے ہیں؟ ان تک تو کوئی پچھلے 2 سال سے کم از کم جب سے قید ہیں ان تک تو کوئی ویلاگ نہیں پہنچ رہا، ان تک تو کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، اور وہ صرف PTV دیکھ سکتے ہیں. PTV کا جو ریموٹ کنٹرول ہے PTV وہ جیل حکام کے پاس ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس کو آن کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو آف کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کی قربانیوں کو اور عمران خان صاحب کے موقف کو ڈسکریس کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ عمران خان تو وہ زبردستی کے قید ہیں، اور کبھی یوٹیوبرز پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کی فیملی پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کسی پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نہ بولیں، عمران خان صاحب آرمی چیف پہ تنقید نہ کریں. اور ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہماری ضد ہے، انا ہے، اس کی تسکین کے لیے آپ معذرت کر لیں. مسئلہ معذرت کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کس سے کی جائے، اور کیا ان لوگوں سے معذرت کی جائے کو جو جھوٹے مقدمات پہ یقین رکھتے ہیں. کیونکہ پچھلے
2.25 سالوں میں پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا، اور نہ عام شہری محفوظ ہے، نہ کوئی سیاسی کارکن محفوظ ہے، نہ کوئی صحافی محفوظ ہے، نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ پولیس والا کوئی محفوظ ہے، نہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی خاتون محفوظ، نہ بچے محفوظ، سب کچھ کوئی محفوظ نہیں ہے، اور اس بدترین قسم کی فسطائیت مسلط ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ اس پر لکھیں اور بتائیں جنرل عاصم منیر صاحب کو جا کے کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس سے پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، صحافت، وکالت، عدالت سب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لیکن جنرل صاحب کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، بلکہ جنرل صاحب کی جو خواہشات ہیں وہ آگے جا کے بیان کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بھی جنرل صاحب کی خواہش ہے کہ یہ برسلز میں چونکہ سہیل وڑائی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور یہ کالم بھی اسی کا ایک نچوڑ ہے، اسی کا عکس ہے اس ملاقات کا، اور اب اس میں سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، ڈیر قیدی جان بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کھولیں، آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں، آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جھوٹے بے بنیاد مقدمات، غدار سازی کی فیکٹریاں، یہ سب کچھ کیا گیا، اور بجائے اس کے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سمجھایا جائے کہ جناب والا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی اپائنٹمنٹ بھی متنازع ہے اور آپ مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے، اس طرح کے کالم اور ان کی خواہشات کو آگے بیان کرنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور ہمارے وطن عزیز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس لیے جناب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی عرض کرنا تھا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کی زندگی کوئی نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرز نے بالآخر ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک پولیٹیشین کا نام ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور اس کے فیصلوں کو جانا چاہتا ہے، تاریخ اسے یاد کرتی ہے اور تاریخ اسے زندہ رکھتی ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔